اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایسا پاکیزہ کلمہ ہے کہ 100 سال کا بڈھا کافر اس کو پڑھ لے جنت کے لیے راستے کھل جائیں گے، جنت میں چلا جائے۔ حدیث میں فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لا الہ کہا یعنی دل سے کہا جنت میں داخل ہوگا۔ 80 سال کا بڈھا 100 سال کا بڈھا بھی کہہ لے آخر میں سچے دل سے بس جنت کا راستہ کھل گیا۔ مشکلات سامنے آئے، مشکلات کا حل ہے اللہ کا ذکر، مشکلات کا حل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بہت سارے صیغوں کے ساتھ درود شریف کے صیغے ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایک وہ درود شریف ہے درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں التحیات کے بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، التحیات کے بعد پڑھتے ہوں گے درود شریف، اس کو پڑھتے ہیں۔ بہرحال جس صیغے کے ساتھ بھی ہو، بہت سارے صیغے آئے ہیں حدیث میں اس کے، وہ تو بہت بڑی دولت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ یہ حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے رسول پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا میں 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل کر دوں گا۔ یہ حدیث کے اندر فرمایا گیا، حدیث قدسی میں اللہ فرما رہا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، کم سے کم 1 درود پر 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جتنا آدمی کمانا چاہے وہ اپنی نیکیاں کی جھولی بھر سکتا ہے درود شریف سے اور اتباع سنت رسول سے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری سے۔ ترقی کے سارے راستے انسان کی یہیں سے کھلتے ہیں، اور جب آدمی اللہ کی تابع داری، فرما برداری، عبادت گزاری اور اتباع سنت سے دور ہٹے گا تو پریشانیاں بڑھتی ہوئی چلی جائیں گی۔ گئی دنیا سے آقائی محمد کے غلاموں کی، بھلا بیٹھے ہیں یاد اپنے سلف کے کارناموں کی۔ مسلمانوں کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی تھی۔ وہ لوگ جو سچے مسلمان بن کر اور اللہ کی راستے میں اپنی جانوں کو مالوں کو قربان کیا، اللہ نے بہت اونچا مرتبہ ان کو دیا۔ کوئی حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے، کوئی حضرت عمر فاروق ہو گئے، کوئی حضرت عثمان غنی ہو گئے، اور کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تمام صحابہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان جیسا مقام امت میں پھر کسی کا نہیں ہے جو صحابہ کا مقام ہے۔ بہت اونچے مقام پر فائز ہے۔ جہاں میں حضرت صدیق سا انسان کیا ہوگا، عمر فاروق جیسا صاحب ایمان کیا ہوگا، حیاداری میں کوئی ثانی عثمان کیا ہوگا، علی شیر خدا سا صاحب میدان کیا ہوگا، صحابہ کا یہ عالم ہے تو پھر سلطان کیا ہوگا۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت اونچی ہے۔
ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ نے سب سے اونچا مقام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بہرحال میرے بھائیوں، آپ سن رہے ہیں بہت دیر سے، میں دیکھ رہا ہوں نیند بھی آ رہی ہوگی، تھک جاتے ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہوگی، سونے کا بھی تقاضا ہو رہا ہوگا، تو آپ چاہیں تو دعا کر لی جائے۔ نہیں، جب میں دیکھ رہا ہوں بھائی نیند آ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ کی پریشانی کو دیکھ کر مجھے بھی تو پریشانی ہوگی۔ আপনারা শুনতে চাচ্ছেন তো? হ্যাঁ দেখেন সব। تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر جسمانی طاقت 4000 مردوں کے برابر تھی۔ 4000 مردوں میں جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ حدیث میں آیا ہے، کہیں حدیث میں آیا 40 مردوں کے برابر۔ اس میں اور اس حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جہاں 40 کا ذکر ہے وہاں جنت کے آدمی مراد ہیں، اور جنت کے آدمی میں دنیا کے آدمی سے 100 گنا طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ جو آدمی جنت میں ہے وہ دنیا کے آدمی سے 100 گنے، یعنی 100 آدمیوں کے برابر طاقت ایک جنتی آدمی میں ہوتی ہے۔ تو 40 یعنی 4000، جنت کے 40۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت ہے۔ اور رہی آپ کی روحانی طاقت، وہ تو بہت زیادہ ہے، اس کا اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بھئی اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سالہ دور نبوت میں انقلاب عالم کے اندر برپا کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے عالم کے اندر تبدیلی پیدا کی، اور جو اسلام کا ماحول پیدا ہوا، اتنی خدمت دین کی حضرت آدم سے لے کر باقی انبیاء جتنے بھی ہیں سب نے مل کر بھی نہیں جتنی اشاعت ہوئی اسلام کی۔ تو روحانی طاقت تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر تعریف فرمائی ہے امت محمدیہ کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعریف کر رہا امت محمدیہ کی، لیکن یہ صفات مکمل جو اللہ نے بیان کیے ہیں ان کے، یہ تو پہلے لوگوں میں تھے۔ آج کل مسلمان ہیں، بعض تو بیچارے بہت پکے بھی ہیں، بعض لوگ ذرا نماز کے قریب نہیں جاتے، اور بہت سے کام گناہ کے، نافرمانی کے اس میں مشغول رہتے ہیں۔ صحابہ کرام پہلے لوگ بڑے عبادت گزار، بڑے فرما بردار، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے تھے۔ اللہ نے انہیں بہت عزت دی۔ آج مسلمانوں کی عزت آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے ساری دنیا میں۔ اب یہ عزت مال سے نہیں ملتی، یہ عزت فقط اللہ کی فرما برداری اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، یاد رکھو ہم لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہے اسلام کی بدولت۔
اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو یاد رکھو ذلیل اور خوار کر دیے جائیں گے۔ وہی ہو رہا ہے۔ جب قرآن کو، دین کو، اسلام کو، شریعت کو، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگیں گے تو ذلت آئے گی، اور وہ سامنے بھی ہیں سب مشاہدات کیا ہو رہا ہے۔ یعنی نہ صحابہ جیسا علم رہا، نہ پہلو والا علم رہا، نہ پہلے لوگوں جیسا عمل رہا، نہ ان جیسا تقویٰ رہا، نہ ان جیسی سچائی رہی۔ جھوٹ بولتے ہیں، دل پہ کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں سب منظر۔ ورنہ تو یہ بھی حالات ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نام سنتے ہوں گے آپ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں اللہ والے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ولی آدمی ہیں، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی احیاء العلوم۔ اور ایک ہے اللہ کے ایک ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نام سنتے ہوں گے آپ، غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے اللہ والے لوگ تھے۔ علم کے شوق میں علم حاصل کرنے کے لیے جانے کا ارادہ کیا۔ ان کی ماں بڑی نیک بندی تھی اللہ کی، ماں سے کہا امی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ٹھیک۔ اب پہلے لوگ قافلے بنا بنا کے سفر کرتے تھے، کہیں چور ڈاکو نہ مل جائے، اونٹوں پہ چلتے تھے، ایسا ماحول نہیں تھا جیسے اب ہے، ہوائی جہاز ہیں، ٹرین ہیں، بسیں ہیں، ٹرک ہیں وغیرہ وغیرہ، اونٹوں سے چلتے تھے۔ تو ایک قافلے کے ساتھ ہولی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی بچہ ہے، اتفاق سے ڈاکوؤں سے واسطہ پڑ گیا، ڈاکوؤں نے سب کو لوٹا۔ اس بچے سے بھی پوچھا ایک ڈاکو نے، بھئی بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اب وہ ڈاکو کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، ایک دم کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ اسے لے کے اپنے سردار کے پاس گیا، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کہ استاد جی ذرا اس سے پوچھیو یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، کیا ہے بھائی، کیا ہے تیرے پاس؟ کہ 40 اشرفیاں۔ کہ کہاں ہیں؟ کہ آستین میں سلی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ڈاکوؤں کے سردار نے اتنی محفوظ چیز کو کہ جہاں چور ڈاکو پہنچ بھی نہیں سکتا تھا آپ نے بتا دیا اتنی آسانی سے؟ کیوں؟ کہ آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا، میں مسلمان ہوں، اور مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ اس کی ماں نے نصیحت کی تھی عبد القادر کی، بیٹا ہم مسلمان ہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ تو بچے نے جھوٹ نہیں بولا، بول دیا 40 اشرفیاں۔ اب وہ ڈاکو بھی سب مسلمان تھے، وہ ڈاکوؤں کے سردار پر ایسا اثر ہوا کہ وہ رونے لگا کہ یہ بھی مسلمان ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا اتنا خیال اس کو ہے، اور ہم بھی مسلمان ہیں، خود بھی پریشان ہیں اور اللہ کے بندوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اپنے ساتھیوں سے کہا توبہ کرو اس سے۔ سب نے توبہ کر لی اس بچے کے ہاتھ پر، جو آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی بنے۔
تو واقعی حدیث میں آیا ہے یہ مسلمان جھوٹ نہیں بولا کرتا، مسلمان کا کام نہیں ہے جھوٹ بولنا، مسلمان تو سچے کو کہتے ہیں۔ ایک واقعہ سنایا ہے، اور بہت سارے معاملات میں ہم لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، بس ایک کام رہ گیا، آپس میں لڑنا جھگڑنا، پارٹی پنا، جہاں جاؤ جس علاقے میں جاؤ یہی ملے گا، کلمے کو چھوڑ کر رسول کو چھوڑ پتہ نہیں کن کن خرافات میں لگے ہوئے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کا انجام بھی سامنے ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی، اس کی فرما برداری کی، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی، کیونکہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور ساری زندگی کی کیسٹ وہاں سامنے کر دی جائے گی، ساری زندگی کی فلم سامنے آ جائے گی، سارا کچا چھٹا کہ یہ ہے پوری زندگی میں جو تم نے کیا ہے۔ آج اگر کسی آدمی کے ملنے والوں کے سامنے، بچوں کے سامنے کہا جائے بھائی آج تیری زندگی کی فلم چلائی جا رہی ہے، تو حلیہ خراب ہو جائے گا اس کا، کیونکہ اللہ نے ستاری فرما رکھی ہے، بچوں کو معلوم نہیں ہے کیا کیا خرافات ہو رہی ہیں، وہ تو اللہ نے ستاری کے پردے میں چھپا رکھا ہے، اگر ریکارڈ کھول دیا گیا تو گھر میں جھگڑا ہو جائے گا، جب آخرت میں وہ تو سارا کچا چھٹا سامنے آئے گا۔ اس لیے بھائی مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، اللہ کے دربار میں بھی حاضر ہونا ہے، حساب کتاب بھی ہونا ہے، جو کچھ یہاں کیا ہے وہ سامنے بھی آنا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے وقت اللہ کی یاد میں گزرے، فرما برداری میں گزرے، حلال روزی کھانے کی عادت ہو، حرام سے بچنے کی عادت ہو، اور اللہ تعالی ہمیں جیسے ہمارے بزرگوں نے دین کے اوپر عمل کیا ہے اسی انداز پر دین پر چلنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما دے، اور اتباع سنت کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور سبھی مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم سچے راستے پر آ کر اللہ کی فرما برداری پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے، اب دعا کرا دوں بھائی؟ بس وہ تھک رہے ہیں، آپ دکھائی دے رہا ہے، ہاں اب دعا کر لو، کیونکہ بہت وقت ہو گیا ہے، 10:30 ہو رہا ہے، بھوک لگ رہی ہوگی آپ، اور دعا کر لیتے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھاؤ، درود شریف پڑھو پہلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے حبیب کی امت کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم کو حلال روزی عطا فرما، اے اللہ برکت والی روزی عطا فرما، بے برکتی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو اپنی رضا اپنی خوشنودی نصیب فرما دے۔ اللہ دنیا اور آخرت کی خیر فلاح اور کامیابی ہم کو عطا فرما دے۔ اے اللہ شیطان کے مکروں سے چکروں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ نفس امارہ کی شرور سے اور آفات سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ مسیح دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے عشق کی سوزش نصیب فرما دے ہمارے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل محبت نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی خدمت اور اشاعت کی لگن اور اس کا جذبہ پیدا فرما دے اے اللہ ہر قسم کے معاصی سے سیئات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے ہر قسم کے گناہوں کے ارتکاب سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر کا برکت کا معاملہ فرما دے اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت کا ماحول پیدا فرما دے دین کا ماحول پیدا فرما دے ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے ہماری بچیوں کو دیندار بنا دے ہمارے چھوٹوں کو بڑوں کو دیندار بنا دے اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرما دے اے اللہ سب کو پکے سچے نمازی بنا دے روزے دار بنا دے اے اللہ سب کو سچے ایمان والے بنا دے اے اللہ ایمان کے اوپر قربانی پیش کرنے والے بنا دے اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ شیطان کے مکر سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہم کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرما دے اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما دے تلاوت قرآن کی حلاوت نصیب فرما دے اپنی عبادت اور بندگی کی حلاوت نصیب فرما دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ تمام شرور اور آفات سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ ہمارا دشمن شیطان لعین ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے چکر میں ہے اے اللہ تو بہت طاقتور ہے بڑا کریم ہے رحمان ہے رحیم ہے اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے اور شیطان کے فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اخلاص پیدا فرما للہیت نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کے عیب سے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو بڑوں کو پکے سچے مسلمان بنا دے اسلام کے سچے ترجمان بنا دے اے اللہ ہماری بدعملی کی وجہ سے لوگ اسلام پر دین پر ایمان پر اعتراض کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ایمان کے سچے ترجمان بنا دے اے اللہ ہمیں پکے سچے مسلمان بنا دے پکے نمازی بنا دے اپنے فرما بردار بنا دے اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر فلاح اور سعادت نصیب فرما دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یقیناً ہم گنہگار ہیں اے اللہ تو رحمان ہے تو غفار ستار ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو حسنات سے مبدل فرما دے اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پوری امت پر رحم فرما دے اور پوری امت کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما دے استحکام نصیب فرما دے پختگی نصیب فرما دے اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين মোরাতিপুর মাদ্রাসায় আগামী 6 ফাল্গুন দুয়ার মজলিস আছে তো ওখানে সেক্রেটারি এসেছিলেন বলতে ভুলে গেছেন আপনাদের সবাইকে দাওয়াত দিলেন আমরা যেয়ে ওই দিনে اچھا একটা মোবাইল হারিয়ে গেছে যদি কেউ পেয়ে থাকেন তো দয়া করে দিয়ে দেবেন আমাদের প্রোগ্রামটা